الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. اللہم ارباب دانش و اہل علم حضرات، نوجوانان ملت اسلامیہ، عاشقان رسول و خانوادہ رسول، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اسی آیت مبارکہ پر 13-12 محرم کو میں چند ایک ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ ہی کی نگری میں ادا کر چکا. اس میں اللہ عظمت خلیفہ کو منوانے کی خاطر اللہ عظمت خلیفہ کو تسلیم
کرانے کی خاطر ملائکہ کو یعنی اس وقت کی تمام قوتوں کو حکم دے رہا ہے، اور وہی وقت ہمارے رسول کو اللہ یاد دلا رہا ہے۔ میرے حبیب، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، میرے احمد، میرے محمد، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، وہ وقت یاد کرو۔ معلوم ہوا جس وقت میں اللہ نے کل قوتوں کو آدم کا سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم بخشا تھا، ہمارا رسول لباس نورانیت میں دیکھ رہا تھا۔ سال گزشتہ بھی یہی شکایت تھی، اب بھی یہی شکایت ہے۔ آپ ذرا ادھر سامنے بیٹھا کریں، آپ سائڈوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، سامنے بچے بٹھا دیتے ہیں۔ درود پڑھیں صلوات۔ اب میں جانتا تو نہیں نیاز بیگ کے مزاج کو، شاہانہ مزاج کے آپ مالک ہیں، لیکن جب ہم اس فرش عزا پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ مزاج شاہانہ فقیرانہ مزاج میں اور کلندری مزاج میں سکندری مزاج بدل جاتا ہے۔ اگر کچھ احباب سامنے آنا چاہیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آئیے سامنے تشریف لے آئیے، آ جائیں۔ واقع ہوا جس وقت میں یہ واقعہ واقع ہوا، یعنی کل قوتوں نے حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو خلیفت اللہ ہوتا ہے وہ کسی مادی قوت کے سامنے جھکتا نہیں، بلکہ وہ جھکاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے کل موجودہ قوتوں کو یہ حکم بخشا تھا کہ تم میرے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے، وسیلے کے سامنے، نمائندہ کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے جھک جاؤ۔ پتہ چل گیا نا کہ خلیفت اللہ کا تعظیمی سجدہ کرنا نہ کل شرک تھا، دیکھیے تعبدی سجدہ صرف اور صرف اس معبود کے لیے، یعنی معبود جان کر، الہ مان کر، اللہ مان کر پیشانی کو زمین پر رکھنا، دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹکانا، دونوں گھٹنوں کو زمین سے مس کرنا، دونوں انگوٹھوں کو، پاؤں کے انگوٹھوں کو زمین پر رکھنا، یہ وہ سجدہ ہے جو صرف اور صرف معبود کے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
حیدر۔ تو ہمارے عزیزوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں اور ہمارے بھائیوں کو اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں یہ تانا دینا یا بازار کے تھڑوں میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ شیعہ تو صرف محمد و آل محمد کو مانتے ہیں، اپنے 12 اماموں کو مانتے ہیں، یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، تمہیں کیا خبر، ہم ان کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ منوایا ہے۔ حیدر ایسا ہم محمد و آل محمد کو مانتے ہی اسی لیے ہیں کہ محمد و آل محمد نے اللہ منوایا ہے، اور اللہ نے بھی اپنے آپ کو منوانے کے لیے ان کو وسیلہ بنایا ہے۔ نہیں صاحب، مہربانی شاہ صاحب، دیکھیے صاحبان نیاز بیگ، آپ تو واقعی بے نیاز ہیں۔ مجھے بہت تھوڑی دیر آج خطاب کرنا مقصود ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے، بیٹا ان بچوں کو ذرا سمجھا دیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، نہیں بے شک بیٹھے رہیں لیکن ذرا تھوڑا سا آپ کنٹرول کریں۔ اللہ نے محمد و آل محمد کو خالق ہی اسی لیے کیا ہے کہ یہ اللہ کو اللہ منوانے کا وسیلہ بنے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے اکثر دوران محرم یہ وحدت روڈ پر پیکھےوال میں پڑھا ہے کہ سورۃ التوحید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، میرا محمد قل هو اللہ احد، تو کہہ دے۔ میرا حبیب قل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے۔ یا اللہ تیری بے نیازی پہ قربان، تو خود دعویٰ کر رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب ہے ہی قادر، جب ہے ہی قدیر، تو پھر محمد سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تو کہہ دے؟ یا اللہ ڈائریکٹ، بلا واسطہ، بلا وسیلہ چھوڑ دینا محمد کو، خود منوانا۔ اپنے آپ کو بغیر محمد کے وسیلے کے خود منوانا، ڈائریکٹ منوا۔ تو قادر ہے، قدیر ہے۔ جواب ملے گا پگلے، یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جب میں قادر ہو کر، قدیر ہو کر محمد کے وسیلے کے بغیر اپنی توحید منوانا گوارا نہیں کرتا، تو ان کے وسیلے کے بغیر تمہارا ایمان قبول کرنا گوارا کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حیدر ہم نے جب کل قوتوں سے کہا کہ ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے، وہی بات تعبدی نہیں ہے، تعظیمی سجدہ ہے، تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے جھک جاؤ۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ فسجدوا، جتنی قوتیں تھیں، جتنی طاقتیں تھیں، سب کے سب خلیفۃ اللہ کے سامنے تعظیماً جھک گئے۔
سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوا عزازیل کے، سوا ابلیس کے۔ لو بھائیو، لو بزرگوں، لو عزیزوں، یہیں سے ہمیں مزاج شیطان کا علم ہو گیا۔ واہ صاحب، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نیاز بیگ عقیدہ و عمل کا سنگم ہے، یعنی نام ہے عقیدہ و عمل کے سنگم کا، نیاز بیگ۔ تو میں وہاں فکرہ دے رہا ہوں، تشریح نہیں کر رہا۔ یہیں سے ہمیں مزاج شیطان کا علم ہو گیا کہ جو بھی خلیفت اللہ کی تعظیم کا منکر بنے وہ کل کا شیطان تھا، یہ آج جیتے رہے، سلامتی فسجدو، سب کے سب جھک گئے، الا ابلیس، سوا ابلیس کے، کہ یہ سجدہ تعظیمی کا خلیفت اللہ کے حق میں منکر بنا۔ اب اللہ ایک اور آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا میری بارگاہ کے قرب سے۔ معلوم ہوا جو بھی خلیفت اللہ کا دشمن بنے وہ مقام قرب میں بٹھایا نہیں جاتا۔ ہائے ہائے، مقام قرب سے نکال دیا جاتا ہے۔ فخر نکل جا میری بارگاہ سے، اور سن تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ خبردار، اگر کوئی شیطان صفت پر لعنت بھیجتا ہے تو اسے روکا نہ کرے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا، آپ نے کیا سن لیا؟ اگر کوئی مزاج شیطان رکھنے والے پر لعنت بھیجتا ہے تو برا نہ منایا کرے۔ شیطانی مزاجوں پر لعنت بھیجنا یہ تو اللہ کی سنت ادا کرنا ہے۔ نکل گیا بر دشمنان خاندان زہرا لعنت، نکل گیا، در بدر بھٹکتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، بڑی کڑیاں ملا دی، واہ واہ واہ، بھٹکتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کتاب کا نام لے رہا ہوں، کیسٹ میں کتاب کا نام آ رہا ہے، جو لکھنا چاہے وہ لکھ لے۔ کتاب کا نام ہے جاء الحق، پھر سنیں جاء الحق، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی کی، گجرات والے کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کی 2 جلدیں ہیں، میں پہلی جلد میں سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں حضرت نوح کے زمانے تک یہ شیطان، یہ عزازیل، یہ ابلیس بھٹکتا رہا۔ جب نوح نے کشتی نجات بنائی اور نجی اللہ کہلوانا شروع کیا تو یہ شیطان مردود جناب نوح کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا نوح تیرا لقب پڑ گیا ہے نجی اللہ، اللہ کی طرف سے نجات دلوانے کا ضامن بننے والا۔ تو ٹھیک ہے، میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے مجھے نکال دیا ہے، اب تو اللہ سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ اب تو اللہ سے کہنا مجھے معاف کر دے، مجھے بھی نجات دلوا دے۔ کہا گھبرانا،
میں اللہ سے عرض کروں گا کل آنا جواب لے جانا. دوسرے دن حاضر ہوا, یا نجی اللہ جواب کیا ملا؟ کہا سبحان اللہ, اللہ ستار ہے, غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, تواب ہے, وہ تیری توبہ قبول کر رہا ہے. اچھا ہو گئی توبہ قبول؟ کہا نہ, ابھی ایک شرط باقی ہے. کہا اچھا وہ کون سی شرط ہے؟ کتاب کا نام جال حق, مفتی احمد یار خان نعیمی کی لکھی ہوئی, شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا. کہا کون سی شرط ہے؟ کہا اللہ فرما رہا ہے عزازیل سے شیطان سے کہہ دے کہ چلو اگر تو توبہ قبول کروانا چاہتا ہے, اس وقت تو تو نے آدم کا تعظیمی سجدہ نہیں کیا تھا, اب آدم کی قبر پہ چلا جا. ہوئے 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 اب آدم کی قبر پر چلا جا, جا کے تعظیمی سجدہ کر لے, میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. بھائی اگر کسی خلیفت اللہ کی قبر پر جا کر تعظیماً سر جھکانا شرک ہوتا تو اللہ شیطان کی بخشش کا یہ وسیلہ جو بنا. اسے وسیلہ کیوں بناتا؟ تو شیطان نے جواب کیا دیا؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں, کہتے ہیں واہ آدم کو سجدہ کروں, جب زندہ تھا نہیں کیا. حق ہے یار آپ کے سننے کی, جب آدم زندہ تھا تب میں نے سجدہ نہیں کیا, اب تو قبر میں سویا ہوا ہے, اب سجدہ جا کر کیسے کروں؟ معلوم ہوا معصوموں کی قبروں پر نہ جانا یہ شیطانوں کی پرانی ہے. بہت بڑی دلیل ہے زیارت قبول کی. سبحان اللہ, سلامتی ہو. ہاں جب میں اس میں میرا حبیب وہ وقت یاد کر جب میں نے کہا تھا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے جھک جاؤ, فسجدوا, سب کے سب جھک گئے. اب ہم یہاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کا سجدہ تعظیمی کب کرایا؟ حضرت آدم کا سجدہ تعظیمی خدا نے کب کرایا؟ اب پڑھے پھر قرآن. فائدہ سبیتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اے قوتو, جب میں اپنے خلیفے کی نوک پلک سبیتہ سنوار دوں, اسے صحیح بنا لوں, اپنے معیار خلافت کے سانچے میں جب ڈھال لوں, تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس میں میں اپنی روح پھونکوں گا. جب میں اپنی روح پھونک دوں بس اسی وقت بلا تاخیر بلا فاصلہ بغیر جھپک پلک کی دیر کے تم میرے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے جھک جانا. کب جھکنا؟ جب اس میں میں اپنی روح پھونک چکوں. تو پوچھئے علماء سے, شیعہ سنی علماء سے دریافت کیجئے, آدم کا ڈھانچہ, آدم کا پتلا, آدم کا جسم, آدم کا مجسمہ اللہ نے پہلے بنوا لیا تھا. ہوئے 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 ہوئے, آدم کا مجسمہ, آدم کا ڈھانچہ, آدم کا جسم اللہ نے پہلے بنوا لیا تھا, لیکن سجدہ نہیں کروایا.
سجدہ کب کروایا؟ جب ڈھانچہ آدم میں روح آ گئی. یعنی آدم مسجود ملائکہ کب بنا؟ چلو فکرہ سخت ہے تو بدل دوں. آدم ملائکہ کا کعبہ کب بنا؟ آدم ملائکہ کا. بیٹا سر اٹھا کے بیٹھو. نہیں سر نہیں جھکانے دوں گا اگر سامنے بیٹھنا ہے تو. آدم ملائکہ کا کعبہ کب بنا؟ قبلہ کب بنا؟ جب کعبہ تب بنا جب ڈھانچہ آدم میں روح آ گئی. تو یہیں سے ہمیں مزاج قدرت کا بھی پتہ چل گیا کہ اللہ ڈھانچہ کعبہ کا پہلے بنوا لیتا. ہائے ہائے بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اللہ ڈھانچہ پہلے بنوا لیتا ہے. سجدہ کب کرواتا ہے؟ جب ڈھانچے میں روح آ جائے. آدم کا ڈھانچہ پہلے بنوا لیا. سجدہ کب کروایا؟ جب ڈھانچہ آدم میں روح آ گئی. خلیل و ذبی سے ڈھانچہ کعبہ پہلے بنوا لیا. لیکن سجدہ کب کروایا؟ جب 30 عام الفیل 13 رجب جمعۃ المبارک کی نورانی رات میں کعبہ میں روح علی ابن ابی طالب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. اب ذرا تھوڑا سا آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. اللہ کی روح کہاں ہے؟ واہ صاحب ہوئے ہوئے ہوئے. خدا را میرا فکرہ لے. میں دینا کیا چاہتا ہوں. میں آج بڑا تھکا ہوں یقین کریں. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں بھئی اللہ کی روح کہاں ہے؟ اگر اللہ کی اپنی روح ہے تو پھر اس روح کا خالق کون ہے؟ اگر اگر اللہ کی اپنی روح ہے تو پھر اللہ کی روح کا خالق کون ہے؟ اللہ تو خود خالق روح ہے. لیسا کا مثل ہی شے. اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں. تو جب خالق روح ہے تو جو آدم میں روح پھونک رہا ہے اسے کیا کہہ رہا ہے؟ روح ہی میری روح. معلوم ہوا خلیفۃ اللہ میں جو روح ہوتی ہے اللہ اسے اپنی روح کہتا ہے. نہیں آپ چپ کر گئے ہیں. مجھے فکرہ بدلنا پڑا ہے. معلوم ہوا خلیفۃ اللہ میں جو روح ہوتی ہے اللہ اسے اپنی روح کہتا ہے. جب آدم میں پھونکی جانے والی روح جو اللہ کی نہیں ہے لیکن اللہ سے نسبت کیوں دی گئی؟ تاکہ تعظیم خلیفۃ اللہ منوائی جا سکے. جب وہاں مانتے ہو کہ آدم میں روح جو ہے وہ اللہ کی روح ہے حالانکہ اللہ خالق روح ہے تو تعظیم کیوں ہے؟ نسبت کیوں ہے؟ صرف تعظیم کے لیے. تو پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. شب ہجرت علی کے نفس کو اللہ نے خرید کر جب اپنا نفس کہہ دیا تو پھر آنکھیں عین اللہ, کان عذر اللہ, زبان لسان اللہ.
تفسیر کا نام تفسیر در منصور، کتاب کا نام ینابع المودت، کتاب کا نام الفصول المہمہ، کتاب کا نام کنز الامال، تفسیر کا نام تفسیر حسینی، تفسیر کا نام تفسیر رفاعی، کتاب کا نام ارجح المطالب، کتاب کا نام کنز الامال، کتاب کا نام مناقب خوارزمی، کتاب کا نام بشائر المصطفیٰ۔ جب علی شب ہجرت رسول کے بستر پر سویا، کوئی کتاب نہ ملے تو مدارج النبوہ شاہ محدث دہلوی کی، اس میں یہ درج ہے کہ ادھر علی سوئے اور ادھر اللہ خود علی کے نفس کا خریدار بن گئے۔ شب ہجرت رسول فرما رہا ہے نم علی فراشی بتشے ببرد جل اخزرا، علی میرے بستر پر سو جاؤ، سو جاؤ اور میری سب چادر اپنے اوپر اوڑھ لو۔ اے علی اب تو بتا فما تقول، میرے اس حکم پر تو کیا کہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ وما تصنع، کون سا عمل تو ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ علی کا سر جھکا، ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ بس اتنا بتا دو کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی علی سلام، ہائے ہائے روحی روحی لے روح کا فداءً، روحی لے روح کا فداءً ونفسی لے نفس کا وقاءً، میں تو پیدا ہی اسی لیے ہوا، میری روح تیری روح پر قربان، میری جان تیری جان کی ڈھال۔ ہائے 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 ہائے، نہیں آپ نے میرا فکرہ ہی نہیں لیا، میری جان تیری جان کی ڈھال، ڈھال ہمیشہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ علی نے وقان کہہ کر یہ منوا لیا کہ اگر محمد کا کوئی مددگار ہے تو وہ کل بھی ابو طالب کا سپوت علی تھا اور آج بھی علی۔ دیکھو صاحب، جو تھک گئے ہو نا وہ تو نعرہ نہ لگاؤ، جو نہیں تھکے وہ لگا دو۔ حیدر، تو جب علی کا نفس نفس اللہ بنا تو علی کی آنکھ عین اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کے کان اذن اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کا نفس نفس اللہ، علی کی رضا مرضات اللہ، علی کی مشیت مشیت اللہ۔ آدم میں صرف روح اللہ سے نسبت رکھتی ہے۔ جاگنا جاگنا میرے بھائیو جاگنا، آدم میں صرف روح اللہ سے نسبت رکھتی ہے۔ جس میں صرف روح اللہ سے نسبت رکھے، جب اس کا دشمن شیطان ہے، ہائے ہائے ہائے، او ہو ہو، جو لے سکتے ہو میرا فکرہ لو، جو نہیں لے سکتے ان کی مجبوری ہے، تشریح میں نہیں کروں گا۔ آدم میں صرف روح اللہ
اللہ کی ذات سے نسبت رکھتی ہے. جب آدم کا منکر شیطان بن جاتا ہے تو علی کا نفس نفس اللہ، آنکھ عین اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ہاتھ ید اللہ، مرضی مرضات اللہ. تو جو علی کا منکر بن جائے وہ امیر المومنین کیسے ہو؟ نکلا معصوموں کی سب سے، نکلا معصوموں کی سب سے. ہاں جب نکلنے لگا تو کیا کہتا ہے؟ اے میرے پروردگارا، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اب میں نکل تو رہا ہوں لیکن میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، جہاں بھی آدم کی اولاد کا اجماع ہوگا. ہائے ہائے، میں اور کچھ نہیں کہوں گا، جہاں بھی اولاد آدم کا اجماع ہوگا میں سینہ ٹھوک کر اعلان کر رہا ہوں میں انہیں گمراہ کروں گا. دیکھیے میں آیت کا پہلا حصہ بھی صاحبان علم کی نظر کر دوں، یہ ہے دوسرا حصہ، میں پہلا حصہ بھی اللہ کرے آپ برداشت کر لیں. رب بما اغویتنی، کہتے ہیں میرے اللہ تو نے مجھے اغوا کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے بھٹکا دیا. کب اللہ نے کہا تھا سجدہ نہ کر؟ ہائے ہائے، میں نے پہلے کہا تھا یہ فکرہ سخت ہے. یہ موضوع جو اب اس ٹکڑے میں دے رہا ہوں یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لے سکے. کہتا ہے رب بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے سیدھے راستے سے الگ کیا، تو نے مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دیا. کب اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کر؟ اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے اور تو جو سجدہ نہیں کرتا استکبرتا ام کنت من العالین. ہائے ہائے ہائے، تو جو سجدہ نہیں کر رہا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ پتہ چل گیا نا کچھ ایسے بھی تھے. جو سجدہ آدم سے مستثنا تھے. اللہ کرے نیاز بیگ کے بزرگوں بھائیوں میری بات آپ یقیناً لے لیں گے کیونکہ آپ کی زندگی اسی ذکر سننے اور پڑھنے میں گزر رہی ہے. بابا وہ عالین وہ تھے جو کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا نور آدم کی پیشانی میں نہیں آیا اللہ نے آدم کا سجدہ نہیں کرا. تو اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ کیا کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا. اب وہ بات جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس بیٹے کو جگا دیں. ہاں دیکھو بھائی آنکھیں بند نہیں کرنی، بڑی مہربانی آپ کی. ہاں اللہ بار بار فرما رہا ہے کر سجدہ، کیوں نہیں کرتا؟ نام رات سجدہ خود نہیں کرتا. دیکھا نا میں اسی لیے کہہ رہا تھا بڑی سخت بات ہے، میں تو کہہ گیا. اور بابا سجدہ تو خود نہیں کر رہا، الزام اللہ کو دے رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. معلوم ہوا یہ بھی شیطان کی عادت ہے کہ گناہ خود کرنا نسبت اللہ سے دینا. ہوئے 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 ہوئے
تو جہاں اولاد آدم کا اجماع ہوگا میں انہیں گمراہ کروں گا۔ میاں شیطان صاحب، بھلا آپ کا ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ ہم غریبوں کا اور آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا تو ہے ہمارے باپ سے، لڑائی تو ہے ہمارے باپ سے، اور تو گمراہ کرتا ہے ہم غریبوں کو، ہم بیچاروں کو۔ اور بھئی ہمیں کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کہتا ہے نہ، کیونکہ تمہارے باپ سے میں بدلہ نہیں لے سکا۔ کیونکہ تمہارے باپ سے میں بدلہ نہیں لے سکا، اب میں بھی شیطان نہیں جو آدم کی اولاد سے بدلہ نہ لوں۔ یہاں سے پھر پتا چل گیا کہ یہ شیطانی مزاج ہے کہ باپ سے بدلہ جو نہ لے سکے، یہ شیطانی مزاج ہے کہ جو باپ سے بدلہ نہ لے سکے وہ اولاد سے بدلہ لیتا ہے۔ علی سے تو بدلہ نہ لے سکے، ہائے 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 ہائے، او ہو علی سے تو بدلہ نہ لے سکے، نہ اپنے باپ کے خون کا، نہ دادے کے خون کا، نہ ماموں کے خون کا، نہ نانے کے خون کا، نہ بھائی کے خون کا۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا اور آپ نے مجھ سے کیا سن لیا۔ میں نے پوری تاریخ ان دو چار فکروں میں ختم کر دی ہے۔ علی سے تو بدلہ نہ لے سکے، نہ باپ کا، نہ دادے کا، نہ نانے کا، نہ ماموں کا، نہ بھائی کا، حتیٰ کہ جب موقع مل گیا علی سے برسرے پیکار ہو گئے۔ علی زین پر بیٹھے خیمے کے دروازے پہ آئے، نیزہ گاڑ کر کہا کہ کیوں مسلمانوں کو مروا رہا ہے؟ ہائے ہائے، کون پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا؟ خیمے سے باہر آ جا، تلوار تو بھی تھام لے، تلوار میرے ہاتھ میں بھی ہے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، حیدر کرار کی للکار سن کر اپنے وزیر بد تدبیر سے کہا، ہائے 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 ہائے، جڑے سمجھ جاؤ میرا ساتھ دے دینا، جڑے نہ سمجھیں داد دینے والوں سے بعد میں پوچھ لینا کہ اب بتا میں کیا کروں۔ علی تو دروازے پہ آ گیا، ہائے ہائے، اب بتا میں کیا کروں۔ علی تو خیمے کے دروازے پہ آ گیا۔ کہا علی نے بات تو بڑی انصاف کی ہے کہ جا جا کر علی سے لڑ، کیوں ہزاروں کی تعداد میں غریب مسلمان مروا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں، تجھے پتا ہے نا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں جاتا ہے کبھی بچ کے نہیں تو اسی لیے مجھے بھیجنا چاہتا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور تو میری جگہ پہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اس بدلے کو میں رہنے دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ اب آپ انتظار میں ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو پڑ گیا، یہی دو فکریں میں نے کہنے تھی۔ میں اس بدلے کو چھوڑ دیتا ہوں، رہنے دیتا ہوں۔ بدلہ لینا تھا باپ سے، کہہ دیا بیٹے سے کہ میں تو بدلہ نہیں لے سکا، تو لے لینا۔ یزید نے اپنے بزرگوں کا حسین سے بدلہ لے کر یہ منوا لیا کہ وہ کل کا شیطان تھا، یہ آج کا شیطان۔ نکل جا میرے دربار سے۔ ہاں جی ہاں، نکل جا میرے دربار سے، جہاں ان کا اجماع ہوگا میں گمراہ کروں گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے اولاد آدم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی غلامی نہ کرنا؟
شیطان کی بندگی نہ کرنا. یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ شیطان کو ہم نے آج تک دیکھا نہیں، اس کی ہماری لڑائی نہیں، اس کا ہمارا جھگڑا نہیں. جواب ملتا ہے پگلے وہ تمہارے باپ کا جو دشمن ہے. معلوم ہوا جو بھی باپ کا دشمن ہو وہی حلالی اولاد کا دشمن ہوتا ہے. جو بھی باپ کا دشمن ہو وہ حلالی اولاد کا دشمن ہوتا ہے. تو آدم کون ہے؟ ہمارا جسمانی باپ، مادی باپ، ظاہری باپ. لیکن رسول فرماتے ہیں انابا علی ابا با، انابا علی ابا با ہذہ الامہ. میں اور علی اس امت کے ایمانی باپ ہیں. تھک گئے ہو نا، تھک گئے ہو نا. میں اور علی اس امت کے ایمانی باپ ہے. تو اب کہنے دو گلفام کو جو جسمانی باپ کا منکر بن جائے جب وہ شیطان ہے، تو جو ایمانی باپ کا دشمن بن جائے وہ خلیفۃ المسلمین کیسے ہو؟ انی جاعلون فی الارض خلیفہ. سنو میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. یا اللہ ایک گزارش ہے، معاف کر دینا. خود ہی تو فرما رہا ہے کہ میں زمین والوں کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں، پھر ہمارے سامنے بنانا، زمین پر بنانا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ خلیفے کیسے بنتے ہیں. تاکہ خلیفہ بنانے کے لیے ہم بھی خود کفیل ہو جائیں. جب چاہے بنا لے. کہا اسی لیے تو وہاں بنا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ خلیفہ بن کے آتا ہے، آ کے نہیں بنتا. اکثر ہمارے بچوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ آپ شیعہ حضرات بھی عجیب ہے، جب ساری امت رسول علی کو چوتھا خلیفہ مانتی ہے تو آپ علی کو چوتھا خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ کون کہتے ہیں ہم نہیں مانتے؟ بابا کون کہتا ہے ہم علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے؟ ہم علی کو اللہ کا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. جیتے رہے بچوں، سمجھ گئے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے. ہم علی کو اللہ کا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. پہلا خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم. دوسرا خلیفہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. تیسرا خلیفہ یا ہارون اخلفنی فی قومی. چوتھا خلیفہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. جی ہمارے خلیفوں کو نہیں مانتے. بھئی ہمارے خلیفے کون ہیں؟ خلیفہ یا اللہ کا ہے یا رسول کا ہے. حد ہے تھوڑے چپ کر جائیں گے. خلیفہ یا اللہ کا ہے یا رسول کا ہے. اللہ کا چوتھا خلیفہ ہم علی کو مانتے ہیں، رہا رسول کا. تو اب میدان غدیر میں رسول نے اس آیت کے نزول کے بعد کھلے میدان میں کیا اعلان کیا؟ 3 گھنٹے کا
خطبہ سنا کر، ہائے ہائے، علی کو ہاتھوں پر معراج کرا کر رسول اعلان کر رہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سامنے سے اس ملنگ کی طرح سلمان کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ، علی کو اپنی مرضی سے خلیفہ بنا رہے ہو یا اللہ نے بنایا ہے؟ فرمایا سلمان، اور دوسرا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری کا، فرمایا لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا. قوانین الہیہ میں کبھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا. یہ کوئی تمہارے جمہوری فیصلے ہیں جو بدلتے رہیں گے. خلیفہ بنانا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا اعلان کر کے جانا، یعنی امت کے سامنے اسے بنا کے دکھانا، یہ نبی کا کام ہے. یہ کوئی انوکھا میں نے آج کام نہیں کیا. اللہ کے حکم سے آدم نے شیش کو بنایا، شیش نے مہلس کو بنایا، مہلس نے محوق کو بنایا، محوق نے امیشہ کو بنایا، امیشہ نے اشامر کو بنایا، اشامر نے برعشیشہ کو بنایا، برعشیشہ نے یافس کو بنایا، یافس نے برہ کو بنایا، برہ نے جفینہ کو بنایا، جفینہ نے عمران کو بنایا، عمران نے ناہور کو بنایا، ناہور نے متشق کو بنایا، متشق نے لمک کو بنایا، لمک نے نوح کو بنایا، نوح نے سام کو بنایا، سام نے ارفاشت کو بنایا، ارفاشت نے شالخ کو بنایا، شالخ نے عابر کو بنایا، عابر نے فالق کو بنایا، فالق نے اربو کو بنایا، اربو نے شروق کو بنایا، شروق نے ناہور کو بنایا، ناہور نے تارخ کو بنایا، تارخ نے ابراہیم کو بنایا، ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے اسحاق کو بنایا، اسحاق نے یعقوب کو بنایا، یعقوب نے یوسف کو بنایا، یوسف نے سمریہ کو بنایا، سمریہ نے شعیب کو بنایا، شعیب نے موسیٰ بن عمران کو بنایا، موسیٰ نے یوشع بن نون کو بنایا، یوشع نے داؤد کو بنایا، داؤد نے سلیمان کو بنایا، سلیمان نے آصف برقیہ کو بنایا، آصف نے زکریا کو بنایا، زکریا نے یحییٰ کو بنایا، یحییٰ نے سایہ کو بنایا، سایہ نے منذر کو بنایا، منذر نے سلیمہ کو بنایا، سلیمہ نے برہ کو بنایا، برہ نے ابو طالب کو بنایا، ابو طالب نے مجھ محمد کو بنایا. میں آج علی علی حسن کو بنائے گا، حسن حسین کو بنائے گا، حسین عابد کو بنائے گا. معلوم ہوا یہ وہ خلفاء ہیں جو من جانب اللہ تاج خلافت سر پر سجائے ہوئے ہیں. حبابہ والبیہ ایک مومنہ ہے. حضرت علی کے دور ظاہری میں حضرت علی کے پاس آئی، مولا خلیفت اللہ کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا حبابہ زمین سے ایک سنگریزہ اٹھا، پتھر اٹھا، میرے پاس لے آ. اٹھایا، علی کے پاس لائی، آپ نے انگوٹھی پتھر کے سینے پر رکھی. پتھر سمجھ گیا کہ خلیفت اللہ کیا چاہتا ہے. اپنے سینے پر انگشتری کا نقش لے لیا. علی کی شہادت ہو گئی. قوم میں جھگڑا پڑا کہ اب خلیفت اللہ کون ہے. کہتی ہے گھبراؤ نہیں، دنیا بے شک زور و زر کو مانے
تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، چلو ہن ختم کر۔ دنیا بے شک زور و زر کو مانے، تخت ملوکیت کو مانے، لیکن میرے پاس پہچان کی کسوٹی ہے۔ سنگریزہ جیب میں رکھا، معززین قوم ساتھ لیے، آ کر خلیفت اللہ کی بارگاہ میں سلام کیا۔ علی کی سیاست کے بارش حسن نے سر اٹھایا، فرمایا حبابہ علامت پوچھنے آئی ہو؟ ہائے ہائے ہائے، لاؤ وہ سنگریزہ جو میرے بابا دے کر گئے ہیں۔ لائی، امام نے انگشتری رکھی، سینے پہ نقش ہوا، دعائیں دیتی چلی گئی، مولا گمراہی سے بچا لیا۔ آ گیا امام حسین کا زمانہ، ماننے والوں نے یزید جیسے کو تسلیم کر لیا۔ قوم میں ہلچل پڑی، اب کیا کرے؟ کہا میں مطمئن ہوں، میرے پاس کسوٹی ہے۔ آئی دربار حسین میں، مولا سلام، فرمایا جا قوم کو جا کے کہہ دے۔ مولا کیا کہوں؟ فرمایا لے آ سنگریزہ۔ لے آئی، انگشتری رکھی، نقش بنا، دعائیں دیتی چلی گئی۔ آ گیا اسی امام کا دور جس کا آج دن ہے۔ یہ جگائیں بھائی کو، نہیں بھائی سونے نہیں دیا کرتا میں۔ آ گیا اسی امام کا دور۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ امام محمد حنفیہ ہے، کچھ نے کہا نہیں سید سجاد ہے۔ قوم میں جب تفریق دیکھی، کہتی ہے گھبراؤ نہیں، میرا عصا لاؤ، مجھے سہارا دو، جو بے سہاروں کا سہارا ہے اس کے پاس لے چلو۔ کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے بال سفید ہیں، بلکہ پٹی سے بندھی ہوئی ہے، 130 برس کی ہو چکی ہے۔ دربار پر پہنچی، امام نے نگاہ اٹھائی، فرمایا حبابہ کسی کو بھیج دیا ہوتا۔ فرمایا حبابہ کسی کو بھیج دیا ہوتا۔ کہا نہ مولا، ہر امام کے پاس گئی ہوں، ایک غرض لے کر، آپ کے پاس آئی ہوں 2 تمنائیں لے کر۔ آپ کے پاس آئی ہوں 2 آرزویں لے کر۔ فرمایا اچھا دونوں پوری کرتا ہوں، لا پہلے سنگریزہ لا جو میرے دادا دے کر گئے۔ سنگریزہ لائی، انگشتی رکھی، نقش ہو گیا۔ فرمایا اچھا اب یہی چاہتی ہے نا کہ بڑھاپا جوانی میں بدل دوں؟ ہائے 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 ہائے، انسان کا نصیب ہونا، نصیب دے تو وقت سے ہوتے ہیں۔ گلفان صاحب بھی جانتے ہیں، اسی بڑی دوروں تمہاری خدمت واسطے آئے ہیں، جنا جنا غیرت مند دودھ پیتے آ یہی چاہتی ہے نا بڑھاپا جوانی میں بدل دوں؟ کہا مولا مجھے علم ہے، زلیخا کی طرح، زلیخا کی طرح میرا بڑھاپا جوانی میں بدل سکتے ہو۔ فرمایا اچھا تو پھر دیکھ اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر، یہ ہے ولایت تکوینی جو میں نے موضوع وہاں شروع کیا تھا۔ یہ ہے مقام ولایت تکوینی، کہا نہیں، حکم دیا نہیں، اشارہ کیا نہیں، ادھر اس کی تمنا دیکھی، کہا دیکھ اپنے آپ کو۔
اب جو نگاہ کی فخر زلیخا نظر آئی. حضرت امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک فخر زلیخا نظر آئی. امام حشتم کے زمانے تک یہ حبابہ بالبیہ زندہ رہی. 8ویں امام کے دور تک یہ زندہ رہی. جب 8ویں امام کے پاس آئی فرمایا حبابہ لے آ سنگریزہ. ہائے ہائے سنگریزہ لائی, نقش کیا. فرمایا اب بتا کیا چاہتی ہے؟ دادے کی طرح جوانی پلٹا دوں؟ کہتی ہے نہیں مولا, جتنا جینا تھا جی لیا. خوشی تو اسی بات کی ہے کہ تمہارے گھرانے کی کنیز بن کر مروں گی. یہ ہے وہ خلفاء اللہ جو ولایت تکوینیہ کے کل بھی مالک تھے اور آج بھی مالک ہیں. امام حسین کا نیزے کی نوک پر قرآن سنانا, جس میں حسین علیہ السلام کے ایک ایک حصے کا ریت گرم پر قرآن پڑھنا, یہ مقام ولایت تکوینیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں فکرہ دے رہا ہوں. حضرت سید سجاد کا اتنے مصائب برداشت کرنا, ہوئے 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 ہوئے, یعنی میں جب کتب مقاتل کا مطالعہ کرتا ہوں, حضرت سید سجاد کا, ایوب خاندان آل محمد کا, ایوب اولاد زہرا کا اتنے مصائب برداشت کرنا, یہ مصائب برداشت کرنا بھی اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے. تھوڑے مصائب ہیں, ذرا اندازہ تو لگائیں. اگر کوئی پڑھنے والا صحیح پڑھ دے یا جو مقاتل میں ہیں امام کے مصائب ہم پڑھ دیں, یا آپ خود کو مار ڈالیں یا ہمیں مار ڈالیں, میں قسم نہیں کھاتا کیونکہ شرعی طور پر بغیر شرعی مجبوری کے قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. چونکہ آپ میری بات کو مان رہے ہیں, سن رہے ہیں, اسی لیے میں قسم نہیں کھاتا. مولا امام سجاد کے اپنے اشعار ہیں جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ شام کے بازار میں میں اس غلام کی طرح کھینچا گیا. جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں پھر عرض کر رہا ہوں, بس 2-2.5 منٹ زیادہ نہیں. آپ کے امام کے اشعار ہیں باقاعدہ کتب میں, کتب مقاتل میں, جن میں سے میں صرف ایک شعر کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں شام کے بازار میں میں اس طرح کھینچا گیا. اب اگلا فکرہ مجھے معاف کر دینا, اگر کسی کے لیے سخت ہو تو امام کا فرمان ہے, میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا اور نہ پڑھا کرتا ہوں. جس طرح وہ غلام جس کا کوئی آقا نہیں ہوتا, واہ غربتا, جس طرح وہ غلام جس کا کوئی آقا نہیں ہوتا اسے بازاروں میں کھینچا جاتا ہے. ترجمہ بنتا ہے کھینچا گیا, یہ نہیں ہے چلایا گیا, یہ نہیں ہے دوڑایا گیا. ترجمہ ہے کھینچا گیا. کس کی طرح؟ اس غلام کی طرح جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا, جن کی نگاہوں میں تاریخ غلام ہے جس کا نام ہے تاریخ عرب, اس میں غلام کی کیفیت لکھی ہوئی ہے
کہ جس غلام کا کوئی مالک نہیں ہوتا تھا، جب اسے چاروں طرف سے گھیر کے مارتے تھے اور وہ زمین پر گر پڑتا تھا، کوئی دائیں کھینچتا، کوئی بائیں کھینچتا، کوئی کس انداز میں کھینچتا، بس میں آگے نہیں پڑھتا۔ اللہ جانے شام کے بازار میں سجاد کیسے کھینچا گیا، جہاں سے جسم گزرا زمین کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ گلے میں توکے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ اکثر پردہ ڈالتے ہوئے آپ کے دلوں کو مد نظر رکھ کر پڑھ دیا جاتا ہے کہ سیدزادہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ غلط، بالکل غلط۔ پوری تاریخ کے یہی فکرے ہیں کہ سجاد لوہے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب بتاؤ میں اور کیا پڑھوں، کیونکہ میں زیادہ وضاحت کا عادی نہیں ہوں۔ گلے میں خاردار توپ، نوکیلا توپ جب گلے میں ڈالا گیا، گردن کی رگیں کٹ کر یہ نوکیں اندر گڑ گئی۔ جب ذرا پسینہ آتا، رگیں ڈھیلی ہوتی، خون کا فوارہ نکلتا۔ 4 سالہ سکینہ تڑپ کر کہتی، بیمار بھیا یہ زیور کب اتریں گے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ عزاداروں، رونے والوں، سیدوں، غیر سیدوں، میری ماں، بہنوں، بہو، بیٹیوں، مجھے ایمان سے بتاؤ، جب لوہا گرم ہو جاتا ہے، کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں، جب لوہا گرم ہو جاتا ہے، اگر کوئی گرم لوہے کو ہاتھ لگائے تو ہاتھ کا چمڑا اتر جاتا ہے۔ ہائے سجاد، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، لوہے میں جکڑا ہوا۔ اب میں ایک فکرہ دوں گا، ترجمہ بڑا سخت بنتا ہے شاہ صاحب، میرے مومنین حضرات، بہت سخت ترجمہ ہے، میں ترجمہ نہیں کرتا، مولا گواہ ہے میں ترجمہ نہیں کرتا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جب لوہا گرم ہو جاتا، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، حسین کربلا شہید ہوا، اکبر کربلا شہید ہوا، عباس کربلا شہید ہوا، لیکن سجاد کربلا سے لے کر شام تک جسم کا کوئی ٹکڑا کہیں گرا، کوئی حصہ کہیں گرا، کوئی حصہ کہیں گرا۔ زینب نے رو کر کہا، او میرا بیمار، انہیں تو چننے والا بھی کوئی نہیں۔ جب کبھی سجاد پر ظلم ہوا ہے، سیدہ زینب آگے بڑھی ہے، بڑھ کر بیٹے کو بچایا ہے۔ جتنی مرتبہ سید سجاد کے قتل کا حکم ملا، تاریخ آپ کے سامنے ہے، حتیٰ کہ شام غریبہ یہ منظر آپ کی نگاہوں میں ہے۔ ابھی ذاکرین واعظین سے سنا ہوگا کہ جب خیام لوٹ لیے، لوٹنے کے بعد حسرت پوری نہ ہوئی، ایسی روشنی بلند کی کہ خیام میں اس روشنی کے سبب کوئی بی بی، کوئی بچہ خیموں کے اندر نہیں رہ سکا، سوا سید سجاد کے جو عالم غشی میں تھے اور منہ کے بل اپنے خیمے میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے ایک مستور کو دیکھا جو سر سے لے کر پاؤں تک سرخ پسینے میں ڈوبی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ جلتے ہوئے خیموں میں جاتی، پھر واپس آ جاتی، پھر جا
آتی منہ پہ تماچے مارتے ہوئے، پھر واپس آ جاتی. کہتے ہیں مظلومہ بی بی کی مظلومیت دیکھ کر سر جھکاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے میں قریب آیا. میں نے کہا بی بی اگر کوئی قیمتی شے تیرا کوئی قیمتی اثاثہ خیمے میں رہ گیا ہے، تو مستور ہے، جلتے خیمے ہیں، نہ جا، مجھے حکم دے. کہتے اس بی بی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میں حیران تھا کیا لاتی ہے، یا اب جو میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیموں سے اس بی بی نے اپنی کمر پر اپنی پشت پر بیمار سجاد اٹھایا ہوا تھا، لا کے ریت پہ سلا دیا. آواز دے کر کہا حسین اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، سجاد کو بچا کے لانا دیکھ میں زینب لے آئی ہوں. ہر قدم پر بچاتی رہی. سن 95 ہجری، یہی 26 محرم، محمد کا مدینہ. 11 بیٹے، 4 بیٹیوں کی موجودگی میں امام کی 15 اولادیں تھیں. 11 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں. 11 بیٹوں 4 بیٹیوں کے سامنے جب ولید بن عبد الملک کے دیے ہوئے زہر کے سبب کلیجے کے ٹکڑے کٹ کر باہر آنے لگے، اب گلفام کہتا ہے رکھے میرے سر پر قرآن، کسی بیٹے کو آواز نہیں دی، کسی بیٹے کو نہیں بلایا، کسی بیٹے کو نہیں پکارا، کسی بیٹی کو آواز نہیں دی. برداشت کر لو گے؟ جیسے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کے منہ سے باہر آنے لگے، سجاد کا رخ پھر گیا شام کے پہاڑوں کی طرف. آواز دے کر کہا پھوپھی آؤ دیکھو مجھے زہر مل گیا ہے، میرا کلیجہ پٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے. ہائے مولا کا تابوت وہاں مدینے میں ماتم ہوا. لے آئے، بیٹھے رہے. صدقہ سجاد کا، بیٹا بٹھا دو اسے، بٹھا دو. صدقہ سجاد کا، جہاں بیٹھے رہے. لے آؤ بیٹا، لے آؤ. بس نہیں روک دو میرے بچوں، میں اب مصائب نہیں پڑھتا. دیکھو سب یہ تابوت کی طرف کتنی سجی ہوئی ہے، لیکن اس پر زنجیر ہے. ہائے ہائے، جہاں پھول ہے وہاں زنجیر بھی ہے. علی کا تابوت نکالتے ہو زنجیر نہیں ہوتے، حسن کا تابوت نکالتے ہو زنجیر نہیں ہوتے، لیکن 2 تابوت